جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج کے اس ولاگ میں ڈیولپمنٹس، کل جب ہم نے ولاگ کیا اس کے بعد ایک انٹرویو عمران خان صاحب کا نشر ہوا، اور میں نے اس کے فوراً بعد تبصرہ نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ عمران خان صاحب اپنا اس بیان سے پیچھے ہٹیں گے۔ گو کہ ان کا بیان بہت واضح تھا، بہت کیلکولیٹڈ تھا، بہت سوچا سمجھا تھا، اور سوال کے جواب میں تھا جس میں کہ وہ واضح لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پروویژن موجود ہے جب تک نیا چیف وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے، اسی مطلب مؤخر کیا جائے نئے چیف کی تعیناتی کو۔ اب ظاہر ہے جب نئے چیف کی تعیناتی کو مؤخر کیا جائے گا تو آپ یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تو آرمی چیف رکھنا ہے۔ یہ کوئی سویلین پوسٹ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی پوسٹ نہیں ہے جس پہ کہ آپ کو آپ کہیں کہ اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے وہ بات فلر کے طور پہ چھوڑی، اور فلر لے کے یعنی کہ ان کو جب لگا کہ اس کا فیڈ بیک بہت آ رہا ہے ان کے سپورٹرز اور ان کی جو ایک سپورٹ بیس ہے اس سے، تو اس لیے وہ اب تھوڑا سا جو ہے وہ پیچھے ہٹے ہیں۔ کیوں دیا انہوں نے اسٹیٹمنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کس لیے دیا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جاننا، اور کیا بھانپ کے دیا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جاننا۔ آج اس پہ بات کریں گے، اور اس پہ بھی کہ عمران خان صاحب نے اب جو ہے وہ کال دے دی ہے ستمبر کے اندر لانگ مارچ کرنے کی، اور انہوں نے کہا جی میں اپنی جو ٹائم لائن ہے وہ دے دوں گا، یعنی کہ اپنی جو نیا جو لانگ مارچ ہے، اگلا لانگ مارچ ہے، اس کے لیے وہ اپنی پوری پلاننگ جو ہے وہ اپنی دے دیں گے، یعنی ستمبر کے اندر وہ یہ فیصلہ کر دیں گے عمران خان صاحب کے لیے۔ اور تیسری جو بڑی بات ہے وہ پنجاب میں جو حکومت کی تبدیلی ہے اس کے بھی وہ بھی آن کارڈز ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، اس وقت اتنی زیادہ بات پبلک نہیں ہوئی تھی، لیکن اب یہ زبان زد عام ہے کہ پنجاب کے اندر جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک خراب ہو گئے ہیں، اور ہم نے ایک پلان بی بھی آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پلان ان کے خلاف جو ہے وہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو ہے وہ کس طرح کے معاملات سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ سو پہلی بات، عمران خان صاحب نے کامران خان صاحب کو ایک انٹرویو دیا، انٹرویو کے اندر ایک سوال کیا، اور سوال جو تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ سوال یہ تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو توسیع ہے اس کے معاملے کے اوپر آپ کو نہیں لگتا کہ توسیع ہو جانی چاہیے، ایکسٹینشن ہو جانی چاہیے؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے پروویژن کی بات کی، اور بڑے کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے یہ کہا۔ جب کامران خان صاحب نے ان کو پنچ کیا، ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لیے نیا چیف جب تک نیا وزیر اعظم منتخب نہیں ہوتا، چیف جو ہے وہ اس کو مؤخر کر دیا جائے نئے چیف کی تعیناتی کو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا جی اس کے لیے ایک پروویژن، میری لیگل ایکسپرٹس سے بات ہوئی ہے، اس کے لیے ایک پروویژن موجود ہے۔ اب وہ جس پروویژن کی بات کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو حوالہ دوں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف کی جب تعیناتی ہو رہی تھی، اور وہ تعیناتی جو تھی اس کے اندر بہت ہی اہم وہ معاملہ بن گیا تھا، اس وقت کورٹ میں چلا گیا تھا، 6 مہینے باقی تھے، ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، نوٹیفیکیشن سادہ کاغذ پہ ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا تھا، پھر وہ کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوئی تھی، پھر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کورٹ کے آرڈرز کے مطابق، یعنی وہ اتنا کنٹروورشل معاملہ ہو گیا تھا کہ کورٹ کے آرڈرز کے مطابق سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ جو ہے پارلیمنٹ کے پاس جائیں اور اس کی ایک پوری جو ہے وہ ایک مدت بنائیں، اور اس کا پورا جو کام ہے وہ کریں۔ سو 6 مہینے ان کو ایکسٹینشن دے کے اس کے بعد جو ہے وہ اس کے باقاعدہ جو قانون ہے 1952 کا، اس کے اندر ترمیم کی جو ہے وہ بات کی گئی تھی۔ سو ہوا یہ تھا کہ 28 نومبر کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آرمی چیف کی جو توسیع تھی اس میں 6 ماہ کی مشروط توسیع کی منظوری دی تھی، اور حکومت کو یہ حکم دے دیا تھا کہ آپ جو ہے دوبارہ تقرری کے لیے ایک قانون جو ہے وہ اس کی قانون سازی جو ہے وہ اس کی کریں۔ سو یہ جو 1952 کا آرمی ایکٹ تھا، اس میں اس وقت ترمیم کی گئی، اور جس میں کہ آرمی چیف کی جو دوبارہ تعیناتی یا مدت ملازمت میں توسیع کی شق شامل کی گئی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس شک کے اوپر پی ایم ایل این نے بھی ووٹ کیا تھا، اور یہاں تک کہ میرا خیال ہے 324 یا 300 سے زائد ووٹس جو تھے وہ آرمی چیف کی اس جو توسیع تھی اس کو دیے گئے تھے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ باقاعدہ ان کو پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ ان کی توسیع جو ہے وہ عوامی انداز میں کرنے کی کوشش کی گئی، یا بنا دیا گیا۔ پریشر تھا، جو بھی آپ نے دیکھا اس وقت سیاسی جماعتیں جو تھیں انہوں نے کس طرح سے ری ایکٹ کیا، ووٹ کو عزت دو والے بھی اور
ووٹ کو نا عزت دو والے بھی، وہ سب کے سب جو تھے وہ ایک صفحے کے اوپر آ گئے، اور یہ جو توسیع تھی اس کے لیے ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی۔ اس ایکٹ کے اندر جب ترمیم کی گئی تو دو بہت اہم باتیں کی گئیں۔ ایک تو جو یہ پرسن اسپیسیفک اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ 64 برس کی عمر تک پہنچنے پر مذکورہ جنرل ریٹائرڈ تصور ہوگا، یعنی جو جنرل جس کو توسیع دی جائے گی اس کی عمر 64 سال جب ہوگی تو وہ ریٹائر تصور کر دیا جائے گا، یعنی اس کو توسیع دی جائے یا نہ دی جائے، اگر وہ 64 سال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ریٹائر کیا جائے گا۔ اس وقت جنرل باجوہ کی عمر تھی 59 برس، اور 3 سال اس معاملے کو ہو گئے ہیں، کیونکہ جب یہ 6 مہینے انکلوڈ کیے گئے تھے 29 نومبر سے لے کے، 29 نومبر سے اب یہ 29 نومبر 22 تک، یہ 19 کی بات ہے، اور 19 20 21 اور 22، اب یہ 22 میں 3 سال جو ہیں یہ ہو جائیں گے، لہٰذا جب یہ ہو جائیں گے تو اس وقت تک 62 سال کے ہو جائیں گے جناب آرمی چیف صاحب، جو کہ موجودہ آرمی چیف ہیں۔ 2 سال پھر بھی ان کی 64 سال کی عمر کو رہتے ہیں، یعنی کہ وہ اگر اس کی ترمیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کو ایکسٹینشن 2 سال کی اور بھی مل سکتی ہے اس ترمیم کے پیش نظر۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک اور بہت اہم شق جو تھی وہ اس میں شامل کی گئی، اور وہ یہ شق تھی کہ جو بھی توسیع ہوگی وزیر اعظم کی ثوابدید اس کو مقرر کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 3 سال کے لیے توسیع کر سکتے ہیں یا دوبارہ تعیناتی کر سکتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آرمی چیف کی توسیع یا تقرری کے حوالے سے جو پارلیمان کے ذریعے باقاعدہ قانون سازی ہوئی، اس میں یہ بتایا گیا کہ وزیر اعظم کے اس فیصلے کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ اب اگر آرمی چیف کی توسیع کی جاتی ہے تو ایک تو بات یہ ہے کہ 2 سال کی مدت موجود ہے، ہمیں نہیں پتہ توسیع ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ عمران خان صاحب نے بہرحال کسی کانٹیکس میں بات کی تھی، اور اگر ہوتی ہے تو 2 سال کی توسیع کی جا سکتی ہے ان کی عمر کے حساب سے، جو کہ 64 سال جو ہیں وہ 2 سال کے بعد بنتے ہیں، بلکہ چند دن کم بنتے ہیں، تقریباً 1 سال 11 مہینے کچھ دن بنتے ہیں۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو ان کو 2 سال کی توسیع دی جا سکتی ہے، اور یہ کہیں چیلنج نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ثوابدیدی اختیار وزیر اعظم کا ہے، یعنی موجودہ شہباز شریف صاحب کا ہے، وہ چاہیں تو توسیع دیں، اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا اکارڈنگ ٹو دا لاء، جو پارلیمنٹ کے اندر تقرری کے بارے میں 1952 کا جو آرمی ایکٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ اس کی جو ہے وہ نشاندہی کر کے یہ کیا گیا تھا۔ یہ بات تو بڑی واضح ہے۔ اب عمران خان صاحب نے یہ کہا کیوں؟ عمران خان صاحب نے بہت سارے، یعنی ایک ترکش میں سے کئی تیر نکالے ہیں۔ ایک تو انہوں نے اوور سمارٹ پلے کیا، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کسی اور کو نامینیٹ کیا جائے بہتر ہے کہ انہی آرمی چیف سے جو ہے وہ کام چلایا جائے، اور یہ پھر جب یہ چلے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اگلا آرمی چیف جو بھی الیکشن کے بعد ہوگا ان کو خود لگانا ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ وہ جو ایک اشتہار آتا تھا نا، میں تے فلانی شاہی لیساں، تو وہ عمران خان صاحب لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہی نیا آرمی چیف لاساں۔ تو یہ جو ان کی خواہش ہے، اس خواہش کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں۔ وہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ حالانکہ وہ ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ میرے لیے میں اہم نہیں ہے آرمی چیف لگانا، یہ تو کوئی میرے لیے کیا مسئلہ ہے کہ آرمی چیف میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کہی، اور پھر ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ تو پرائم منسٹر کی ثوابدید ہے، میرا اس سے کیا مسئلہ ہے۔ اصل میں وہ اپنی جو خواہش ہوتی ہے، جو وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں لمحہ موجود میں، اس سے بالکل الٹ وہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ایک بھنک سی پڑ گئی کہ اب نیا چیف جو ہے وہ لگایا جائے گا، تو انہوں نے اس معاملے کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا جی یہ الیکشنز جو ہے مجھے فوراً چاہیے، کیونکہ ان کو الیکشن چاہیے نومبر میں، وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور پھر وہ آرمی چیف کو لگانا چاہتے ہیں۔ اور آرمی چیف کو کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ جو ہم پلانس کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک پلان جو ان کے ذہن میں تھا، یا جو ان کی اپوزیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ نیا آرمی چیف لگائیں گے، اپنی پسند کا لگائیں گے، اور پھر پسند کا آرمی چیف ان کو اگلا الیکشن دے گا، اگلا الیکشن جو ہے وہ پھر اس کے بعد وہ پھر ایکسٹینشن دیتے چلے جائیں گے، کوئی 15 سال کا منصوبہ۔ اس پہ بہت بات ہو چکی ہے، اور یہ بات بہت اب زبان صدعام ہے۔ یہ ان کا عمران خان صاحب کا جو کہ حکومتی جماعتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آف دا ریکارڈ ان کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک منصوبہ تھا، بلکہ آن دا ریکارڈ بھی ایک دو لوگوں نے بات کی ہے۔ تو اس منصوبے کے اوپر پانی پڑ گیا، وہ وزیر اعظم نہ رہے، اسی لیے اب عمران خان صاحب جو ہے وہ فائنل کال کے اوپر جا رہے ہیں۔ وہ آخری کال، جو کہ انہوں نے خود بھی کہا ہے میں آخری کال، ان کو پتہ ہے اس وقت جو ہے وہ آئے
بال ٹو آئی بال، آنکھ میں آنکھ ڈالے کھڑی ہیں عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کھڑے ہیں. پہلے کون پلک جھپکے گا، یہ سب سے اہم بات ہے، اور اسی کے اوپر اس وقت سب کے، ہم نے 2 دن پہلے بھی اس کے اوپر ولاگ کیا تھا. لہٰذا اب یہ جو عمران خان صاحب آخری کال دینے لگے ہیں، یہ اسی وجہ سے ستمبر ان کے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے. اکتوبر ارلی میں وہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کریں، اسلام آباد کے اندر لانگ مارچ کے لے کے لوگ آئیں، اور اس کے بعد حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ کروا دے، اور الیکشن کروایا جائے، اور اس کے بعد پھر وہ اگلا آرمی چیف لگا دیں. اگر نومبر ارلی الیکشن ہو جاتے ہیں تو بھی وہ چاہتے ہیں. لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں، گزشتہ جو 1-2 میٹنگز ان کی ہوئی ہیں، اس میں ان کو بہت انتخابات کے لیے فی الحال جو ہے وہ ہری جھنڈی دکھائی گئی ہے. اب ان کا جو پلان جو ہم نے بتایا تھا اس دن، کہ وہ پلان یہ ہے کہ وہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن اس کا کریں گے، چونکہ آزاد کشمیر میں حکومت ہے، GB میں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے، اور پنجاب کے اندر ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے پاورفل ہیں کہ لوگوں کو لے آ کے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اس کو بند کر دیں گے، اور ان کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. لیکن اس کا تدارک بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو پچھلا پلان تھا، وہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک تو ان کا اپنا بھی، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف کے بھی 12 سے 15 ہزار لوگ KP سے ہی آئے تھے. خان صاحب بھی ہیلی کاپٹر سے سوابی میں اترے تھے. پنجاب سے کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں نکلے تھے. لیکن جو اس وقت بات ہو رہی ہے، اگر پنجاب کے اندر تبدیلی آتی ہے، جیسے کہ بات ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی، اور اس کے لیے بہت تیزی سے ایفرٹس بھی کی جا رہی ہیں. خود تحریک انصاف کے اندر، جس کا اشارہ عمران خان صاحب دے چکے ہیں، بہت زیادہ انریسٹ ہے. اسی طرح سے آزاد کشمیر کے اندر بھی کوئی بڑا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. گلگت بلتستان کے اندر بھی بہت سارے آزاد جو تھے وہ موجود تھے. خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ کافی حد تک ایک گروپ بن چکا ہے. تو ایک طرح سے لوگوں کے اندر بھی ایک انوائنس ہے. اور اگر عمران خان صاحب کیسوں سے بچ گئے، جو کہ ان کے خلاف مختلف کیسز ہیں، بڑے پوٹینشل کیسز ہیں، ایک عدالت کا معاملہ ہے، توہین عدالت کا معاملہ ہے، توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، جس میں ان پرسن ان کو پیش ہونا ہے. بائی دا وے 27 کو کل انہوں نے جو بات کہی تھی کہ جو ان کے لائرز بات کر رہے تھے، ابھی انہوں نے اندیا دیا تھا، اور یہ خبر بھی چلوا دی گئی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہ آگے جا کے جو ہے وہ اپنا الیکشن کمیشن کو انہوں نے چیلنج کر دیا تھا، ان کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیا تھا. لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ 27 ستمبر کو ان پرسن جو ہے وہ آپ آ جائیں. اب 27 ستمبر کو ان کو وہاں خود حاضر ہونا ہے. توہین الیکشن کمیشن کے اندر ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر بھی آخری مہلت دی گئی تھی عمران خان صاحب کو. توشہ خانہ کی ایکسپلینیشن کے لیے بھی آخری مہلت دی گئی تھی، جو کہ ستمبر کے ہی کچھ آخری دن جو ہے وہ بنتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے پوٹینشل کیسز بھی ان کے خلاف ہیں، جس میں ان کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ، اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں کل آپ سے بات کریں گے کہ عارف نقوی والا جو معاملہ ہے وہ کس قدر سنجیدہ معاملہ ہو چکا ہے، کیونکہ ان کی حوالگی جو امریکہ کو ہونی ہے وہ بھی آن کارڈز ہے، اور کسی بھی وقت فیصلہ ان کا اس مہینے میں آ سکتا ہے کہ ان کو امریکہ کے حوالے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور یہ اتنا خطرناک کیس ہے منی لانڈرنگ کا کہ اس کے جو ریپرکشنز ہیں اور اس کی جو چیزیں ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہم بات تفصیلی ایک الگ ولاگ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ وہ کیوں اتنا زیادہ اہم ہے. سو عمران خان صاحب یہ سب چیزیں بھان چکے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ اب جو معاملات ہیں، اس سے پہلے کہ ان کو نااہل ہوں یا ان کے خلاف فیصلہ ہو یا پھر وہ جیل جائیں یا پھر جو بھی ہے، وہ خود بھی آج انہوں نے کہا کہ مجھے جیل جانے کے لیے میں تیار تھا اور میں نے کتابیں رکھ لی تھیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ اگر ایسا ہوتا ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں اس سے پہلے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ فائنل راؤنڈ ہوگا تحریک انصاف کا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کال کب کی آتی ہے، حکومت کا لائے عمل کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بات آپ بالکل اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، الیکشنز اس لیے بھی نہیں ہو سکتے کہ سیلاب بھی بہت زیادہ اس وقت اس کی تباہ کاریاں ہیں. 3/4 پاکستان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. عمران خان صاحب کی وہ کانسٹیچوئنسی نہیں ہے، ان کا حلقہ انتخاب نہیں ہے، اس لیے ان کو اس کی شاید پرواہ بھی نہیں ہے. پاکستان اکنامکلی، معاشی اعتبار سے بھی کسی بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور خان صاحب یہ بھی جانتے ہیں. تو ان دو چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اور عمران خان صاحب کی فائنل کال کو بھی، فائنل راؤنڈ کو بھی، اور اس کے بعد پھر نومبر تک یہ سب رمپس جو ہے، جب تک کہ نیا آرمی چیف آ نہیں جاتا یا توسیع کا فیصلہ ہو نہیں جاتا، یہ اونٹ کسی نہ کسی کروٹ اب بیٹھنا ہوگا. اور اگر توسیع ہوتی ہے تو 2 سال کی توسیع مل سکتی ہے آرمی چیف صاحب کو، اور اگر نیا آرمی چیف لگانا ہے تو اس حکومت کو یہ فیصلہ
جلد کرنا ہوگا. گفتگو آپ نے ہماری سنی ہے. ہم کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے تبصرے تجزیوں کے ساتھ, انسائٹ سٹوریز کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد. اس کا ایڈٹ کرتے ہیں. آپ کا پاز ہی نہیں ہو رہا ویڈیو. ریکارڈ بھی